الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، جیسا کہ ابھی حاجی نے فرمایا تھا کہ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ہم اس کو سرسری سمجھتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک قرآن پڑھنا جانتا ہے، لیکن قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو کوئی نہیں سمجھتا. نہ تو سمجھتا ہے اور نہ سمجھنا چاہتا ہے انسان، کیونکہ انسان جانتا ہے اگر میں قرآن کو سمجھوں گا تو میری تمام خواہشات کو مجھے چھوڑنا پڑے گا. دیکھو قرآن کریم جو نازل ہوا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم غلط راستے سے نکل کر صحیح راستے پر آئیں. ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی، اس کا مطلب یہی ہے الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کو نازل اس لیے کیا گیا ہے تاکہ انسان غلط راستے سے نکل کر صحیح راستے پر آ جائے. قرآن کریم کے اندر انسان کو جینے کا راستہ جو ہے بتلایا گیا ہے کہ ہمیں سچائی کے راستے پر چلنا ہے، اور ہمیں تمام وہ غلط کام جس کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے اس امت کو بچنا ہے. لیکن آج ان ساتھیوں بڑی افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام جو سکھاتا ہے اس کا مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں. آج ہماری حالت دیکھیں کہ مسلمان کتنے غلط کاموں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. شراب نوشی، جوا، بیاج، رشوت، دھوکہ دھڑی اور چغلی، اسی طریقے سے جھوٹی گواہیاں، ان تمام کی تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر منع فرمایا ہے کہ ایمان والوں تم گواہی دو انصاف کے ساتھ، چاہے وہ گواہی تمہارے ماں باپ رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. لیکن اس چیز کے اندر بھی دیکھیں کہ ہماری کمیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے شراب پینے سے منع کیا، لیکن ہمارے مسلمانوں کی زندگیاں شراب کے اندر گزر رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اے مسلمانوں تم شراب کو چھوڑ دو، والمیسر جوئے کو چھوڑ دو، والانصاب بت پرستی کو، والازلام اور جوئے کے تیر، یہ تمام کی تمام شیطانی کام ان سے بچو. بہرحال خلاصہ کو بات کبھی کرنا مقصد نہیں ہے، بات کرنا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، ہم اپنی زندگیوں کے اندر بدلاؤ لائیں اور اس راستے پر چلیں جس راستے پر چلنے کا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جگہ بتلایا ہے. اور دیکھو دوسری بات میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھو یہ بہت بڑی بات ہے کہ حاجی جی جیسے سماج کے اندر ایک فکر مند آدمی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، ہاں، کہ جن کو دین کی اچھی خاصی نالج ہے، جن کو دنیا کی بھی اچھی خاصی نالج ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف دین کی نالج ہوتی ہے اور دنیا سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا جو دنیا کو تو جانتے ہیں لیکن دین سے خالی ہوتے ہیں، اور بعض دیندار ہوتے ہیں دنیا دار بھی ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے. تو میرا کہنا یہی ہے کہ دیکھو حاجی جی جو بھی بات ہمیں بتلائے اور جو بھی بات ہم سے کہے اس بات کو ہم دلوں سے سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں. تو دیکھو بات کرنا یہاں پر ابھی جو ہے وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.